الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 12 کے اندر جو اردو ہے اس کا عربی ترجمہ کرتے ہیں اور جو اسئلہ ہے سوالات ہے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں پہلا سوال لکھا ہوا ہے کہ ذالک الرسم جمیل۔ تو کا معنی ہم نے پڑھے تھے کہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے حل کا معنی تو ویسے ہی، اور ذالک کا مطلب وہ، اور رسم کا مطلب تصویر، اور جمیل کا مطلب خوبصورت۔ تو پوچھا جا رہا کیا وہ تصویر خوبصورت ہے، تو ہم نے اوپر پڑھے تھے، اس کا جواب یہی دیں گے کہ ہاں وہ تصویر جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم عربی لکھ دیں گے جواب میں نعم، پھر ڈیس لگا دیں گے، پھر کہیں گے ذالک الرسم جمیل۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا این الغرس، یعنی پودا کہاں ہے۔ پودا جو ہے وہ کنڈے میں تھا، تو اس کے لیے جواب ہم دیں گے الغرس فی العصیص۔ عصیص کا معنی ہوتا کنڈا، تو الغرس فی العصیص یہ ہم جواب میں لکھ دیں گے۔ پھر لکھا این الورد، یعنی گلاب کہاں ہے، تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے الورد علی الغرس۔ یہاں پر فی الغرس نہیں ہوگا بلکہ علی الغرس ہوگا۔ آگے لکھا لمن الورد، ورد کا معنی ہوتا ہے گلاب، اور لمن مطلب کس کا، تو یہ گلاب کس کا ہے، تو الورد لذالک الرجل، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ گلاب اس آدمی کا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے این ذالک الرجل، این مطلب کہاں، ذالک کا مطلب وہ، اور رجل مطلب آدمی، تو وہ آدمی کہاں ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ذالک الرجل علی الکرسی، وہ آدمی کرسی پر ہے، اور چونکہ ہے میں ہم نے بتایا تھے کرسی پر ہے میں اس سے مراد ہوگا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے کیف الورد، وردو کا مطلب گلاب، اور کیفہ مطلب کیسا، تو گلاب کیسا ہے، تو گلاب کیسا ہے تو خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا کلر وغیرہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم کلر کے لیے یوں لکھ لیں گے کہ الورد احمر، یعنی گلاب لال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے کہ کیف الغرس، گرسو کا مطلب پودا، کیفہ مطلب کیسا، پودا کیسا ہے، تو الغرس اخضر، یعنی وہ ہرا ہے، یعنی پودا ہرا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کا اردو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اس کا عربی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر اردو میں لکھا ہے طوطا اس پنجرے میں ہے، اس نہیں کہیں گے، اس کہیں گے، یہاں پر قریب کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے الببغاؤ، طوطا کے لیے ببغاؤ آتا ہے، تو الببغاؤ فی ھذا القفص، فی ھذا القفص، چونکہ ہم نے ایک ابھی پیچھے والے اسی سبق میں ہم پیچھے پڑھے تھے کہ ھذا اور ذالکہ کا ایک معنی ہوتا اس، اور ذالکہ کا معنی ہوتا اس، تو یہاں پر چونکہ اس کے لیے ہے قریب کے لیے، تو یہاں پہ ہم ھذا استعمال کریں گے۔ آگے لکھا ہے میوہ اس دکان میں ہے، میوہ اس دکان میں، تو میوہ کے لیے ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ الفاقہۃ آتا ہے، اور اس کے لیے ہم ذالکہ استعمال کریں گے، اور دکان کے لیے دکان ہی استعمال کریں گے، تو اس کی عربی ہو جائے گی الفاقہۃ فی ذالک الدکان۔ الدکان لکھیں گے مگر دال پر ہم تشدید دے کر کے الدکان پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں پر ذالکہ سے پہلے ہمیں فی لگانا ہوگا، یعنی الفاقہۃ فی، یا نا فی ذالک الدکانی، تو یہاں پر نون کے نیچے زیر آ جائے گا، چونکہ حرف جر فی یہاں پر ذالکہ سے پہلے داخل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے کنڈا اس تصویر میں ہے، کنڈا اس تصویر میں ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے العصیص فی ھذا الرسم، فی یہاں پر داخل اس لیے الرسم کے نیچے زیرہ جو آ رہا ہے کسرہ،
وہ فی کی وجہ سے آ رہا ہے، حرف جر فی کی وجہ سے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گی العصیص فی حاضر رسمی، اور حاضر رسمی، چونکہ حاضر رسمی تو پڑھ رہے لیکن الف لام کے ساتھ میں الرسمی یہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تقریباً سبھی میں الف لام ہی آئے گا، چونکہ اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، اس کے لیے وہ الف لام آتا ہے۔ آگے لکھا وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ لڑکا باغ میں ہے، تو وہ کے لیے ہم سالکہ استعمال کرتے ہیں، شروع میں آئے گا اس میں سالکہ، پھر لڑکا کے لیے الولد آئے گا، اور باغ کے لیے الحدیقۃ آتا ہے، اور میں کے لیے ہم فی استعمال کر دیں گے۔ تو اس کی پوری عربی ہو جائے گی ذالک الولد فی الحدیقۃ، یعنی الولد جو لفظ ہوگا اس کے اوپر بھی ہم الف لام لگائیں گے، اور الحدیقۃ جو ہوگا اس کے اوپر بھی الف لام لگائیں گے، لیکن تا کے نیچے ہم زیر دیں گے، فی الحدیقۃ، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے اس گھر میں کون ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے، گھر کے لیے البیت استعمال ہوتا ہے، اور اس یا اس کے لیے ہم سالکہ حاضہ یہ استعمال کرتے، تو چونکہ یہاں پر اس ہم لگا رہے ہیں تو یہاں پر حاضہ استعمال کریں گے، اور میں کے لیے فی، اور کون کے لیے ہم من استعمال کریں گے۔ تو چونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں استفہام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے، تو اگرچہ لکھا ہوا کون ہے آخر میں آ رہا ہے، مگر اس کی عربی ہم پہلے لائیں گے، تو اس کی عربی اس طرح ہو جائے گی من فی حاذل بیتی، من فی حاذل بیتی، تو البیتو کے اوپر ہم فی حرف جر داخل کر رہے ہیں، اور حاذہ سے پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے لکھا ہے اس میں کہ وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، براکٹ میں کے لیے بھی لکھا ہوا ہے، تو چونکہ حرف جر لی داخل ہے تو اس کے لیے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کی ہے یہ بھی موقع محل استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا یہی پڑھنا کہ وہ کتاب اس لڑکے کی ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ذالک الکتاب لذالک الولد، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یہ پودا خوبصورت ہے، تو پودا کے لیے گرسن استعمال ہوتا ہے، تو الگرسو کے ساتھ ہم کریں گے، چونکہ پودا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ پودا خوبصورت ہے، تو اس کو ہم الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے، تو یہ کے لیے ہم حاضہ استعمال کر لیں گے، تو حاضل گرسو جمیل، خوبصورت کے لیے جمیل، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، تو حرف جر جو لی ہوتا ہے یعنی لام، تو اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر کبھی کبھی کا بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اسی طرح لائیں گے، اس طرح اس کی عربی بنائیں گے حاذل ملک للہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم اللہ کا ہے یہاں پر بنائیں گے اس کا معنی، ٹھیک ہے، چونکہ موقع محل اس کا یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہے نہیں بلکہ اللہ کا ہے، یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا یہ تصویر کس کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے لمن حاضر رسم، حاضر رسم، اور رسم کے اوپر ہم الف لام کے ساتھ میں لکھیں گے، لیکن را پر تشدید دے کر کے ازال سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا وہ تصویر اس عالم کی ہے، یہ تصویر اس عالم کی ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ذالک الرسم لذالک العالمی، یعنی وہ تصویر اس عالم کی ہے، تو دونوں میں ذالک کا استعمال ہو رہا، مگر ایک کا معنی ہو رہا اس اور ایک کا معنی ہو رہا وہ، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے شروع میں جو لاتے ہیں عموماً تو اس کا معنی یہی آئے گا، شروع میں جو آتا ہے ان سب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ، سالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، اور حاضہ کا معنی ہوتا ہے یہ، اور بیچ میں جو آتا ہے تو اس کا جو اکثر معنی یہی ہوتا ہے کہ اس یا اس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہے کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، تو اس لفظ کی عربی ہم بنائیں گے حل الرسم، حل، چونکہ شروع میں یہ کیا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم حل استعمال کر لیں گے، حل الرسم جائز فی الاسلامی، یعنی کیا تصویر اسلام میں جائز ہے،
اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آخر میں کرتا ہوں، پہلے 2 لفظ اور ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے حوض میں پانی ہے، حوض میں پانی ہے۔ حوض کے لیے ہم حوض ہی استعمال کر لیں گے، تو میں کے لیے فی اور پانی ہے یہ خبر ہے، تو چونکہ یہ آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے عربی ہم بنائیں گے فی الحوض ماؤن۔ حوض اردو میں تو زے کے ساتھ ہم پڑھیں گے حوض، لیکن عربی میں اس کو بعد کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو الحوض ماؤن۔ ماؤن پانی کا مطلب ہوتا ہے ماؤن، ہم نے پیچھے پڑھے تھے۔ آگے لکھا پانی وضو کے لیے اچھا ہے، پانی وضو کے لیے اچھا ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے الماء طیب للوضوء، یعنی پانی وضو کے لیے اچھا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، اس کے ریلیٹڈ یہ کرنا تھا کہ تصویر کے بارے میں تو یہی آتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور تصویر سے مراد بہرحال علماء میں طرح طرح کی باتیں ہیں، مگر ہمیں اس میں نہ جا کر کے صرف ہمیں کتاب کی بات لینی ہے کہ کتاب میں بھی تصویر یوز کیا گیا ہے، تو پھر جب تصویر اگر جائز نہیں ہے تو پھر کتاب میں یوز کیوں کیا گیا ہے، یہ ہمارا مدعا بحث آ رہا ہے، چونکہ ہم کئی جگہ دیکھیں تصویر ہے اور آگے بھی اس میں آئے گی، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن جو المختصر میں ہے وہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ میں اپنی رائے کے طور پہ رکھ رہا ہوں کہ حقیقتاً میں جو اس میں تصویر دکھ رہی ہے وہ تصویر ویسا ہے ہی نہیں، کیونکہ تصویر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آنکھ کان ناک یہ وہ سب سمجھ میں آتا ہو چہرہ، اور اس میں جو تصویر وغیرہ سب دکھتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی ایسا سمجھ میں نہیں آتا، بس ایک نقشہ سا بنا ہوا دکھتا ہے کہ ہاں یہ کچھ مطلب لڑکا ہے تو لڑکی ہے ایسا، بچہ ہے تو بچی، اس طرح تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی یہ طلباء کے لیے آسانی کے لیے ہی دی گئی ہے، باقی کوئی دینے کا اصل ریزن نہیں ہے، چونکہ لینگویج سمجھا رہے تو اس کے لیے کیا اگر وہ چیزیں ہم سامنے ڈال دیتے ہیں تو اس کے سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر دیا گیا ہے، مگر حقیقتاً میں تصویر کا وہ حکم اس پر صادر نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے تصویر بنا ہوا، اگر ایسا ہوتا تو اس کو اندر پہلی بات ہے کہ تصویر ہی نہیں ڈالتے، اور اس کو اتنا دیکھتے چھوٹا چھوٹا بھی کر کے ڈالا گیا ہے کہ جس سے کیا ہے اتنا صحیح سے پتہ نہ چلے، یا کراس کر کے ڈالا گیا اکثر میں نے دیکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اتنی سی بھی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ تو تصویر بھی ہے تو اس کو اس حکم میں نہیں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیزیں اور تھی، پچھلے جو اسباق تھے اس کے اندر ایک عربی کا چھوٹ گیا تھا اور ایک کا ترجمہ بتانا بھی چھوٹ گیا تھا۔ سبق نمبر 11 میں جو اردو تھا اس کا ہم عربی بنا رہے تھے، اس میں 2 لفظ کا وہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کی عربی میں پھر سے واپس بنا دیتا ہوں، ذہن سے وہ ہو گیا تھا، اسٹاپ کر دیتے ریکارڈنگ اس لیے ہٹ گیا تھا وہ۔ ایک لکھا ہوا تھا کہ یہ تصویر کیسی ہے، تو اس کا ترجمہ اس میں بول دیے تھے اور عربی بتانا بھول گئے تھے، تو اس کی عربی بنے گی کیف حاضر رسمو، ٹھیک ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اور دوسرا لکھا ہوتا ہے کیا وہ گھر خوبصورت ہے، تو اس میں کیا کا جو لفظ ہے اس کے لیے ہم حل نہ لا کر کے حمزہ لائیں گے، یعنی ذالک البیت جمیل، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ایک چھوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے اس میں وضاحت کر دی کہ کوئی اگر پڑھے تو شاید اس کو واپس سے ریویژن کر لے تو ان کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔